کدھر گیا وہ پوچھے کہ ایک ایک قدم ہے اس کو کیا جواب دیں گے. اسی اسنا میں جب یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی ذرا تصور میں لائیے گا مدینے میں خبر پہنچ گئی اور کسی نے سیدہ سغرا کو بتا دیا کہ سغرا تیرا قافلہ کربلا سے واپس آ گیا. سیدہ سغرا نے اسی طرح سر پہ چادر تطہیر ڈالی اور بھاگتی ہوئی آئی پہلے اس کجاوے کے پاس اونٹ پہ اس کجاوے کے پاس جس میں جھولا رکھا ہوا تھا. بھاگ کر اس کجاوے میں چڑھ گئی. دیکھا جھولا تو تھا اکبر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی تھے پر اکبر نظر آیا. پھر اتری اور بھاگ کر اکبر کی سواری کی طرف دیکھا تو اکبر نظر نہ آئے. بھاگ کر اپنے بابا کی سواری کی طرف دیکھا تو بابا نظر نہ آئے. تو اس طرح ایک ایک سواری پر جب اپنے نظر نہ آئے حضرت قاسم بھی نظر نہ آئے, ابو بکر نظر نہ آئے, عمر نظر نہ آئے, عثمان نظر, جب کوئی بھی نظر نہ آیا, حضرت عباس بھی نظر نہ آئے تو بھاگتی ہوئی. اب میں بہت مشکل سے جملے کہوں گا, آپ میرا ساتھ دیں گے دعا کرتے ہوئے کہ آپ گئیں اور پھوپھی زینب کو جا کے پوچھا. پھوپھی زینب میرا ویر اصغر پیچھے والے قافلے میں بابا کے ساتھ آ رہا. مجھے آخر تک پتہ چلنا چاہیے کہ حسین کے گھر میں شریک ہونے والے لوگ آئے ہوئے. کچھ چہرے مجھے دور بھی چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے جو حسین کے گھر میں شریک ہے. غور سے سنی گا میری بات. پھوپھی میرا ویر اصغر بابا کے بغیر نہیں رہتا نا, وہ پچھلے قافلے میں آ رہے, وہ پیچھے رہ گئے. تو اکبر تو بابا کے بغیر آ نہیں سکتا تھا. لیکن پھوپھی اتنا بتا, عباس تو تیرا چوکیدار تھا, تیرا محافظ تھا, تیرا محافظ کدھر گیا؟ میں یہ باتیں کروں گا تو یہاں بھی قیامت آ جائے گی. بات کو آخر پہ لے کے آؤں. حضرت سیدہ زینب نے کہا سغرا بیٹی مجھ سے سوال نہ کر, بس مجھے دیکھ لے, تیرے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. کہا سب چھوڑو, مجھے بتا دو سکینہ کدھر ہے. کس طرح بتا دی کہ شام کی قید کے اندر وہ بابا بابا پکارتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی. اب حضور آخری مرحلے میں ہوں, آپ بیٹھ جائیں پیچھے والے ڈسٹرب ہوں. حضور ذرا غور کیجیے گا میری بات کو جو میں کہنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ سغرا نے جب دیکھا تو پھوپھی جلدی نہیں. اب اولاد والے آپ بیٹھے. سیدہ سغرا نے پھوپھی کی چادر کا دامن اس طرح پکڑ لیا. کہا پھوپھی یہاں نہیں بتاتی نا, چلو نا ذرا نانا کے پاس, میں وہاں جا کے پوچھوں گی. جب نانا پوچھے گا پھر تو بتاؤ گی نا. تو اس طرح جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا, کھینچتی ہوئی سیدہ زینب کو مدینہ شہر کی طرف چلی. مدینہ کے بازار میں جب قدم رکھا سیدہ زینب نے تو لگتا یوں تھا کہ جیسے مدینہ کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی. لگتا یوں تھا کہ جیسے مدینے کا ذرہ ذرہ اشکبار ہے. چلتے چلتے جب قدم اٹھانا محال تھا, سامنے نبی کا مزار تھا, سیدہ زینب پہنچی تو حضور کی تربت انور بھی ہلنے لگی, تربت انور بھی ہلنے لگی. اور سیدہ زینب نے وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو کہا بابا آپ کا نواسا جاتے جاتے مجھے امین بنا گیا, مجھے پیغام دے گیا کہ نانا کے پاس جاؤ نا جب تو میرا سلام کہنا, اور سلام کہہ کر صرف اتنا کہہ دینا کہ بابا مجھے عیسائیوں نے نہیں مارا, مجھے یہودیوں نے نہیں مارا, مجھے بت پرستوں نے نہیں مارا, مجھے آگ پوجنے والوں نے نہیں مارا, مجھے مارا تو انہوں نے جو اذانیں بھی دیتے رہے, کلمہ بھی پڑھتے رہے اور تیرے نواسے کی گردن پر خنجر بھی چلاتے رہے. یہاں کچھ مرحلے ہیں لیکن میرے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ کس طرح نبی کے مزار پر قبر سے لپٹ کر نبی کی نواسی اپنے نانا کو اپنا دکھ سناتی رہی, اور کس طرح سیدہ سغرا بالکل خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد آواز ہوتی ہے سغرا, جیسے سغرا ہے, پھر آواز دی سغرا, سغرا بولتی. تیسری بار زور سے آواز دی تو سیدہ سغرا نے آنکھ کھول کر جی پھوپھی اماں
کہا تم بولتی کیوں نہیں؟ کہا میرے بولنے کے لیے رہ کیا گیا، میں کس کو بھائی کہوں گی، کس کو بابا کہوں گی، میں کس کو لوریاں سناؤں گی۔ تو احباب نصیب وقار ان بہتے آنسوؤں میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ذکر حسین پاک کا صدقہ، ذکر اہل بیت کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی اولاد بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نبینا عطا فرمائے، جتنے قرض دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا قرض اتار دے۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہم سب تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ایمان میں، اخلاق میں، رزق میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور جتنے بھی صحابہ ہیں تمام کے تمام آسمان رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہم کو سب